تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى خاتم النبیین۔ اوپر کی آیات میں اللہ جل شانہ نے ڈاکو اور ناحق قتل کرنے والے، لوٹ مار کرنے والوں کی سزا بیان فرمائی۔ کلام اللہ کا اصول ہے، احکامات بیان فرمانے کے بعد احکامات کے اوپر قائم رہنے کے لیے جو سب سے بڑی فائدہ مند چیز ہے، جو سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے، جس سے آدمی کے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ چیز ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے کہ وہ چیز، وہ صفت کلام اللہ کے ذریعے سے اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیدا ہو گئی۔ احکامات کے بعد اللہ جل شانہ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی، خصوصاً عموماً انسانیت میں یہ صفت پیدا ہو جائے اور دنیا سے کرائم اور گناہ اور جرم ختم ہو جائیں، امن، سکون، راحت، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت ہو جائے، نہ آبروئیں لوٹی جائیں، نہ عزتیں پامال کی جائیں، ہر جگہ امن ہو، ہر ایک ماں بہن بیٹی عزت سے رہے، ہر ایک غریب مالدار اپنے مال اور جان کا محافظ اور امن پانے والا ہو۔ کون سی چیز ہے؟ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم رہنے میں اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کے ذریعے سے وسیلہ حاصل کرو، اور اس کے راستے میں اللہ کی پہچان اور اللہ کی شریعت، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے اور ان کے ساتھ اللہ کو پانے میں اگر جہاد کرنا پڑے تو اللہ کے جس نے پیدا کیا، جو خالق و مالک ہیں، ہماری جان کا بھی مالک وہ ہیں، کائنات کا مالک بھی وہ ہیں، تو اسے پانے کے لیے جہاد بھی کرو، جہاد، اور تاکہ تم ایسا کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ آیت الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن بہت سی باتیں۔ پہلی چیز اللہ کا تقوی، کہ جس میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف آ گیا۔ اسلام کا اصول ہے اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں پیدا کرواتا ہے تاکہ آدمی تنہائی میں کیا، مجمع میں کیا، گھر میں کیا، کیمرے کے سامنے کیا، جنگل میں کیا، ہر جگہ اللہ کو جب حاضر ناظر سمجھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرے گا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کی عزت نہیں لوٹے گا، کسی کا مال نہیں چھینے گا، کسی قتل نہیں کرے گا، کسی کی بہن دھی بیٹیوں کو جو ہیں بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ جل شانہ کے ذات و صفات کا یقین آئے گا تو اتقوا اللہ پہ عمل ہوگا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اکثر صحابہ کرام اور مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں مراد وسیلے سے نیک اعمال مراد ہیں، اسی لیے، اور ایک وہ مقام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات کہنے والے مؤذن کی اذان کا جواب دے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، تو صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عرش کے نیچے جو جنت ہے اس کے پاس کا جو بڑا مقام ہے وہ وسیلہ ہے، اس لیے جو بھی میرے لیے اللہ جل شانہ سے وسیلے کا سوال کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ تو وسیلہ نیک اعمال بھی ہے اور وسیلہ جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کا قرب ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ،
اللہ جل شانہ خالق ہے، مالک ہے، اسی کا نظام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا تو وہی جانتا ہے۔ جس طرح دنیا کی جو موبائل جس کمپنی کا ہوتا ہے، اسی کمپنی کے جا کے جو ہے سافٹ ویئر اسی کی فیکٹری میں بھیج کر جو آدمی اس موبائل بگڑے ہوئے موبائل کو درست کروا سکتا ہے، اور جو گاڑی جس کمپنی نے بنائی ہو اسی کے اسپیئر پارٹس وہیں سے مل سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسانوں کو بنایا، اللہ ہی کے احکام میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر اس میں کوئی رکاوٹ بنے تو فسادی ہیں، تو اس فساد سے سماج کو، ملک کو، ہمارے علاقے کو نقصان ہوگا، تو اس کو ہٹا دیا جائے، اس فسادی کو ختم کر دیا جائے۔ لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ کے بندے بن کے جیو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، انسان بھی امن چین سے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تقوی و طہارت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔